پانچواں سوال، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیعہ عقیدے کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور میں حضرت فاطمہ کی توہین کی گئی، ان کے گھر کو جلایا گیا۔ اگر یہ مان لیا جائے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فاطمہ کی توہین ہو رہی تھی، فاطمہ کا گھر گرایا جا رہا تھا، جو شیعہ ذاکر بیان کرتے ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے شیر خدا کہاں تھے؟ حضرت علی جو شیر خدا تھے وہ کہاں تھے؟ بہادر حیدر کرار کہاں تھے؟ ایک ذاکر کہتا ہے تم علی کی طاقت کو کیا جانو؟ یہ سوکھی روٹی کھانے والا پانی میں بھگو کے، اس کی طاقت کا تو یہ عالم ہے کہ جب خیبر کے اندر سارے آگے، جنگ شروع ہوئی، فتح نہیں ہو رہی تھی تو پریشان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور کہنے لگے مصلی بچھا کر اللہ کی طرف منہ کر کے، تو نے کہا تھا اس کو چھوڑ کے آ، اب اس کو چھوڑ آیا ہوں، ان کو چھیڑ بیٹھا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے قرآن کی آیت کی طرح علی اترے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کہا مولا علی یہ فتح نہیں ہو رہا خیبر، تو مولا علی بڑے خیبر کی طرف، وہ خیبر کا 600 من وزنی دروازہ، مولا علی نے اس کو پکڑا پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح، اپنی انگلی پر، انگوٹھے کے اوپر اگے ہوئے ناخن پر اس 600 من وزنی دروازے کو اٹھایا اور آسمان کی طرف اچھالا۔ کہا اس وقت کا اچھلا ہوا آج تک واپس نہیں آیا، مولا علی کو کون جان سکتا؟ مکے کی سرزمین میں ابو طالب کے گھر میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوا، اللہ کے گھر میں نازل ہوا، ساری زندگی اس انسان کی غذا یہ تھی کہ جو کی سوکھی ہوئی روٹی گھٹنے پہ توڑ کے پانی میں بھگو کے خود بھی کھاتا، نوکر کو بھی کھلاتا۔ غذا جو کی سوکھی ہوئی، 3 دن کی سوکھی ہوئی جو کی روٹی ہو، اور طاقت یہ ہو کہ انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے 600 من وزنی دروازہ خیبر کا علی پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح آسمان پہ اچھالے، آج تک واپس نہ آئے، کون سمجھتا ہے؟ نیچے بیٹھے ہوئے نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، ہم مانتے ہیں تمہاری اس جھوٹ کو بھی مان لیتے ہیں۔ واقعی مولا علی میں اتنی طاقت تھی کہ وہ 600 من وزنی دروازے کو انگوٹھے کے اوپر لگے ہوئے ناخن پہ اچھالا اور آسمانوں پہ گیا، فرشتے ابھی تک اس کو پکڑ کے کھڑے ہیں، نیچے گر گیا تو پتہ نہیں